کے دوسری کتاب میں آ جاتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ پسندیدہ کیریکٹرز ہوتے ہیں یا سکسیزفل کیریکٹرز ہوتے ہیں. کیونکہ تھیمز تو ایک جیسی رہتی ہے نا ساری کریئر میں، رائٹنگ کریئر میں. تو کبھی کبھی وہ کیریکٹرز ری اپیئر. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میں بالکل یہ بات پھر وہیں بھی محبت پہ آ جاتی ہے، جو میں نے ابھی تھوڑا سا ایک پیس آپ کو سنایا بھی ہے کہ محبت جہاں پہ محبت ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، وہ پھر آپ کو اس کی انگلی پکڑ کے لے جانا ہے، اور یہ آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے اور جینے کی ایک عرض بھی دیتی ہے. اور ایک وہ پہلے کہا کرتے تھے کچھ فلاسفرس کے انسان ہر کام جو ہے وہ حصول لذت اور ترک تکلیف کے لیے کرتا ہے. تو جب یہی کام ہم ایک پلان کر کے نہ بھی کریں تو یہ بات میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات اندر سے نکلتی ہے، انسان کی فیلنگ سے بھی اور انسان کی پلاننگ میں بھی. انسان تکلیف سے دور ہونا چاہتا ہے، لذت آرام سے. تو یہ کچھ کریکٹرز اگر مجھے اس طرف لے جائیں گے تو میں تو مجبور. I'm sitting here with my friend and fellow writer Fayaz Zafar. Today is the 1st of December 2022 اور اس وقت تقریباً 1 بجے ہیں اور ہم ان کے گھر، ان کے دفتر میں اور ان کی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکشن ہم لوگ آج ان کی کتابوں اور ان کی لٹریری کریئر کے بارے میں کریں گے. سو بیئر ود اس، دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری انفارمل ڈسکشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ ڈیل انٹو واٹ میکس فیاض ظفر ٹک اینڈ واٹ از ہی انٹرسٹڈ ان. ٹھیک ہے. سو فیاض ظفر صاحب، ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور بکس، آپ کی جو پبلشڈ ورک ہیں. بہت شکریہ طارق ملک صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ کتابوں کا ذکر کیا جائے، مجھے تو آج کے لمحے پر بہت مسرت ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اور الحمدللہ ایک سفر ہم نے لٹریری سفر اپنی دوستی کے جذبات کے حوالے کے علاوہ شروع کیا تھا اور وہ اکٹھا ہی کیا تھا. تو میچور اگرچہ بائی چانس میرے ہاتھوں جلدی ہو گیا. آپ لٹریری حوالے سے ذرا تھوڑا سا بعد میں آپ نے اسے میچور کیا کیونکہ آپ اس سے زیادہ ریوائز کر کے لکھنا چاہتے تھے. لیکن یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم دوبارہ وہیں پہ ہیں اور اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں جسے ہم اپنے جذباتی رشتے کے علاوہ لٹریری رشتے کے ساتھ ایک پلیزر محسوس کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے اچھے رائٹرز کی، کچھ کتابوں کی. اور ان میں ایک کتاب خاص طور پہ یہ عبداللہ حسین کی رائٹنگز بھی تھیں جن پہ ہم بات کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے. تو بہت شکریہ خالد ملک. You mentioned this Abdullah Hussain and I think you're referring to his best work. جی ہاں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے لکھنا ابھی شروع نہیں کیا تھا سیریسلی، وی آر ناٹ میچور انف. تو اس سے ایک ماڈل سا بن جاتا ہے کہ کس انداز میں اگر لکھا جائے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے یا ہمارے لیے اپیلنگ ہوتا تھا اس وقت. تو اس وقت عبداللہ حسین بہت ہم لوگ اسے مینشن کیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے اس طرح کہ ہاں جی یہ جملہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے، کوئی بھی ہو گیا اس سے ہم ایکسچینج کیا کرتے تھے. Obviously you are referring to اداس نسلیں. جی ہاں، تو اداس نسلیں خاص طور پہ جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے بھی، پاکستان کے کلچر کے حوالے سے بہت کچھ اس میں ایسا تھا جو ہم شیئر کرتے تھے اور اسے انجوائے کرتے تھے. اور اس وقت ہم دونوں اپنی کتابوں کے بارے میں سوچ رہے تھے. وہ بھی لکھ رہے تھے لیکن ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا کہ ہم یہ سمجھیں گے جی ہمیں یعنی فیاض ظفر نہیں عبداللہ حسین لکھنا ہے یا طارق ملک نے وہ اپنی کتابیں جو ہیں یا اپنا سٹائل جو ہے کچھ اس طرح کا نہیں بنانا. یہ سوچ لیا تھا ہمیں، یہ تھا کہ ہم نے خود اپنی تحریر لکھتی ہیں لیکن ہم اسے انجوائے کرتے تھے. تو اثر تو ہوتا ہے، انفلوئنس جو ہوتا ہے اس کتاب کا بہت، یہاں تک کہ ہم لوگ ہوتی ہے. ہاں جی لکھنا شروع کر دیتے ہیں سم ٹائمس تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی رائٹنگ لکھ رہے ہیں لیکن انٹینشنلی ہم نے یہ نہیں کیا لیجیے جی اس طرح کا جملہ ایک عبداللہ حسین نے لکھا تھا تو میں بھی کیسا لکھوں. بولے سب سے پہلے تو وہ مرے گا. یاد ہے ہم لوگ کینڈل لائٹ میں یہ پڑھا کرتے تھے. وی یوزڈ ٹو سٹ ڈاؤن ان اے سرکل
light a candle and then we would read certain favorite excerpts from Abdullah ایسے ہی Hussain. ہوتا ہے, ہمیں اپنی پہچان تمہارا لے کے ہی چلنا چاہیے لکھنے میں یا زندگی کے Origins. پہلوؤں میں. بالکل, literary origins. تو we owe him a very big debt. Obviously. تو اب یہ میں نے مجموعہ جو خریدا ہے, جو آپ کے پاس بھی ہے, تو اس میں وہ ساری ان کے 5 ناول ہیں. کلیکشن ہے, اور اچھی بات ہے کہ انسان چلیے ریفر بھی کر لیتا ہے, کہ دیکھتا ہے, یادیں تازہ کر لیتا ہے. ہاں بالکل. تو انہوں نے, عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کی ٹرانسلیشن کی اپنی جو ہیں دا ویری جنریشنس. تو میرے خیال میں تو وہ اٹس ناٹ a very good translation because it weakens the novel. انہوں نے جس طرح بھی انگلش ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے, جتنی پاور اس اردو ناول میں ہے اس کے بارے میں آپ. یہ بالکل صحیح ہے کہ ویسا ہی ہے. اور عبداللہ صاحب نے اپنے تفصیلی انٹرویو میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس سے کیا ہے کچھ تھوڑا چینج, لیکن وہ اتنا حق ہوتا ہے رائٹر کا, اور رائٹر کی ایک اپنی اپروچ ہے. ریڈر جو ہے اپنے زاویے سے دیکھتا ہے, تو ریڈر ایکولی گڈ رائٹر کی اپروچ کے ساتھ نہیں مل سکتا. تو لیکن جتنا اثر اس زبان میں ہے, وہ میرا خیال ہے کہ انگلش میں جیسے ملک صاحب نے کہا, وہ اس طرح ہمیں ایٹ لیسٹ محسوس نہیں ہوا, اگر ہم مارجن دے بھی دیں اس کو. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو فیاض, ہم واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو تھرو آر رائٹنگس, مثلاً آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ طارق نے جب ہم کی بات ہم کر دی تھا, یہ بڑی ایک وہ بات ہے, ایک ریلیونس کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا ریلیونس ہے کسی چیز کی, میرے ساتھ کسی اسی چیز کا کیا تعلق ہے, یا تیسرے بندے کا کیا تعلق ہے. تو اب آپ کے لیے فرض کیا کتابوں کی بہت اہمیت ہے, تو اس لیے وہ ایک آپ کی اسٹرینتھ بن جائے گی. اس اسٹرینتھ کو حاصل کرنے کے لیے وہیں سے آپ نے خوشی نکالنی ہے. میرے لیے جو میری اسٹرینتھ ہوگی, میں نے اس کے لیے کرنا ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک محبت کا درجہ رکھتی ہے یہ رائٹنگ, اور اس کے بعد لکھنے کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہے نا, اور پھر یہ آپ نے مطلب اس کے بعد اطمینان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب طارق آپ جیسے دوست جو ہے نا وہ اسے شیئر کرتے ہیں. تو وہ ایک قدرت نے تھوڑی سی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ ہمیں سمندر ہمارے درمیان ڈال دیا. تو یعنی میں کینیڈا میں تھا اور آپ کویت میں, پھر پاکستان میں. جی. تو اس کے بعد پھر کچھ فاصلے تو ہوئے, لیکن ہم نے کوشش کی تھوڑا سا اسے کم کرنے کی, آپ نے خاص طور پہ. تو وہ تاریخ کو جو حاصل کرنا ہے نا, وہ خوشی ہی تھی جو سمندر پار کے بعد بھی رابطوں میں ہمارے اکثر یہی موضوع رہا, اور ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنتے رہے. اور جو اچیو کرنا ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اپنی محبتیں ہی اچیو کرنی ہے مختلف شکلوں میں زندگی میں. ہر کوئی اسی کو کرتا ہے, لیکن اس محبت کا کانسیپٹ کسی کے نزدیک کیا ہے, میرے نزدیک کیا ہے, یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. تو بس یہ سمجھ لیں کہ اچیو کرنے کا اگر ہم سادہ لفظوں میں لیں نا, وہ یہی ہے کہ ایک سیٹسفیکشن ہے, ایک اسٹرینتھ ہے جسے ہم اچیو کرتے ہیں. تو پھر فیاض ظفر, تسی ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਅੰਜੀਰ. ਮੈਂ ਔਰ ਅੰਜੀਰ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਵੈਰੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਕਵਰ. بیوٹیفل, بہت ہی خوبصورت کور ہے, پیسٹل ہیوز میں. کس نے بنایا یہ کور؟ ریاض احمد صاحب آرٹسٹ ہیں, انہوں نے تقریباً 2000 سے زیادہ اسی طرح کے ٹائٹلز بنائے ہیں, اور ادروائز بھی مشہور آرٹسٹ ہیں. ویری لکی کہ آپ بہت ہی لکی. تو کافی کیسی ہے؟ ہاں زبردست زبردست ہے. اوکے, تو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ, کین یو ہولڈ اٹ؟ بتانے سے پہلے نا ذرا میں واپس آتا ہوں اس پہ, سائے پہ. ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا. ہاں. تو وہ افسانوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ پورا ہو گیا. یعنی ایک لمبا عرصہ وہ جب طارق اور فیاض ظفر دور ہوئے, تو پھر ناول جو ہے وہ محدود ہو کے افسانوں پہ آ گیا. تو طارق, ایک میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ افسانے جو میں نے لکھے, یہ فارمل یا میرا ایک نیچرل انداز تھا, وہ تو تھا ہی. تو دوسرا بھی انداز جزوی طور پہ
فارمل ہونے یعنی اپنا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈفرینٹ ہوتا گیا. افسانوں کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ چینج ہوتی گئی. مثلا میں نے افسانہ جو ہے اس میں افسانوں کی کو ذرا اس طرح سے بھی لکھا کہ اس میں یہ ایک منی ساگا ہے, 50 لفظوں کا کہانی ہے. انگریزی میں تو یہ موجود ہے لیکن اردو میں نہیں ہے, تو یہ ایگزیکٹلی 50 لفظوں کی کہانی ہے. اسے میں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. تو آپ نے سارے الفاظ گنے؟ ہاں یہ ہم بالکل پورے اچھا 50 الفاظ اور ہاں اس میں ہاں پوری کہانی ہونی چاہیے. اچھا اور اس سے کافی لوگوں نے, بلکہ فیس بک پہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی منی ساگاز لکھے, تو یہ مجھے خوشی ہوئی. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں وہ کہانیاں جو ہیں اس میں آئیں اور ایکسپیریمنٹس کچھ اور بھی ہوئے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ پھر افسانے لکھ کے. اور اس وقت اور زیادہ ہوا جب انہیں مختلف پروگرامس میں یہاں پہ میرے خیال ہے 8-9 پروگرامس لاہور میں صرف ہوئے ہیں اس پہ, اور اسے ایوارڈ بھی دیا گیا, اس کی تعریف بھی کی گئی. تو مجھے اچھا لگا کہ افسانہ بھی ناولسٹ کے طور پہ تو لوگ جانتے ہی تھے, تو اس میں اچھا لگا کہ افسانے کے طور ایک افسانہ نگار کے طور پہ بھی لوگوں نے اسے اچھا ایکسیپٹ کیا. تاریخ میں تھوڑا سا اور اسے ایکسپلین یوں کرتا ہوں کہ یہ ویسٹرن لٹریچر جو ہے دیٹ اسٹارٹس فرام دا گریک لٹریچر وی کین سے, اس سے پہلے سنڈریلا کی کہانی ہے جو یہ ایجپشن ہسٹری کی بات ہے. جسٹ امیجن کہ کہاں سے وہ زندگی شروع ہوئی ہے, لٹریچر کہاں کا, آج وہ کہانی زندہ ہے. اسی طرح بیبلون بیبلونین جو ہے وہ ہے, میسوپوٹیمینز ہیں, تو اور کی ہسٹری ہے, تو اس میں 100 کہانیاں 100 واقعات آئے. آلریڈی وزٹڈ آل دیز. ہاں جی طارق صاحب, ذرا ایک یادداشت اپنی محبت کا سلوک, پتہ نہیں یو ریممبر اٹ اور ناٹ, یو مسٹ نو اٹ. یہ پہلا ناول میرا یاد ہے انتصاب. واو, دیٹ ہے از جی, ڈیڈیکیٹڈ ٹو طارق اینڈ نعیم ہاں جی, کے نام. ایوے طارق ہے. تھینک یو بہت اچھا, اور خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی جی, کہ تسی تو وہ طارق جڑا اس وقت ادبی رویہ نہیں سی رکھتا, لٹریری اپروچ تک میں لیٹ می سے اس وقت تک نہیں سی. ہاں اس کے بعد تے علم جڑا ہے وہ سارا لٹریچر ہی بن گیا ہے طارق دے نظر سے. ہاں جی طارق صاحب, میں بالکل اپریشیٹ کر رہا تھوڑے سارے لٹریچر نو, کمال دا ہے. تے یاد ہے کرا رہے ہیں کہ وہ طارق جڑا پہلا مضمون نگار سی, علم دے پیچھے ہی نستا سی زیادہ. اگر لٹریچر دی سوچدا سی تے انہوں بھی نالج وچ ہی کنورٹ کرنے دی کوشش کرتا سی. تے میں اس نوں ڈینائی کردا سا, لیکن پھر پھس گیا کہ جڑے بندے نے سمندر کا پانی دے وچ طارق تو ہی شروع کیتا ہوئے, اس دی مضمون نگاری تو میں کس طرح بچ سکتا. پھر میں اپنے والوں اے مضمون ایک لکھا ہے جڑا ایک بکلیٹ ہے پوری, تقریباً 50 پیجز کا مضمون ہے, 48-50 پیجز, اور ٹاپک کے لحاظ سے نا اے مضمون کہندے نے کہ کسی بھی زبان دے وچ ایک کوئی مضمون ہے. ابتدائی ادبی ابتدائی رویے. ادبی رویے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں, تاریخ جو ہے یہ شروع کی جاتی ہے یہاں سے ہومر سے, ارسطاٹل سے, یا اپنا سوکریٹس سے, تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں چیزیں. کسی بھی علم کی بات ہوتی ہے ارسطاٹل سے بات شروع کرتے ہیں لوگ, لیکن اس مضمون میں نے بات ارسطاٹل سے یا ہومر سے پہلے ہی ختم کر دی. میں نے وہ روایات جو پرانی تاریخ, مذہب, اس میں جو ٹرینڈس تھے گیتوں کے, ان میں سے دیکھا ہے کہ کہاں سے ادبی پہلو کہاں سے اپیئر ہو رہے ہیں. ان کو میں نے دیکھ کے تو پھر اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر دیا پوری ڈیٹیل میں ڈال کے. whenever you're ready. جی طارق, تو یہ میں ایکسپلین اس لیے تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ
لٹریچر جو ہے اس کی ہسٹری میں اس طرح سے تحقیق کرنی، پیچھے جانا، اسے تلاش کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو میری عرض تھی، ایک یہ تھا کہ آپ مضامین لکھتے ہیں، علوم کو استعمال کرتے ہیں. میں نے کوشش کی تھوڑا اس طرح سے ہسٹری کو، فلاسفی کو، ریلیجن کو پڑھ کے. تو اس میں سے پھر لٹریچر میں تو میں آ چکا ہوا تھا. تو پھر وہ میں نے یہ کوشش کی کہ لٹریچر کی جڑیں تلاش کروں. تاریخ تو موجود ہے، چاہے کوئی لکھے یا نہ لکھے، وہ تو چلے گی. تو اس میں ٹریول کیسے کر رہا ہے لٹریچر. تو میں نے محسوس کیا کہ ویسٹرن لٹریچر سے بہت پہلے، جب سے سمجھ لیجیے کہ انسان کی تاریخ ہے، یہ جو سیلاب عظیم جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو کہانیاں یا روایات ہیں، میسوپوٹیمیا کا میں نے ذکر کیا، اور کا ذکر کیا، اس سے بھی پہلے کی جو کہانیاں یا اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، یا مذاہب کی جو کے بارے میں جو روحت وغیرہ جو پڑھا کرتے تھے. تو اب ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر میچور یا امیچور پوزیشن میں ان میں موجود نظر آتا ہے. اور وہ انسانوں کی زندگیوں میں، تاریخ میں، اس وقت کے فلسفے میں، اس وقت کے روایات میں، اس وقت کے نظریات میں لٹریچر ٹریول کر رہا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے لٹریچر اسی ہسٹری کی طرح ایک بڑے نیچرل طریقے سے ٹریول کر رہا ہے، اور انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا مذہب رہا ہے، سفر کرتا رہا ہے. ہاں طارق، یہ نا میرا انفیکٹ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ میں اور انجیر جو میری شارٹ اسٹوریز کی کتاب ہے، اس نے میرے سوچ کا ٹرینڈ بھی تھوڑا چینج کیا. اس میں بڑے میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. بڑے کا مطلب یہ کہ 2-3 بھی ہو جائیں تو یہ بہت ہوتے ہیں لٹریچر میں. آپ بالکل ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شارٹ اسٹوری کے لکھنے کا. تو اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گئی تو ایک اور خیال جو ہے میرے ذہن میں آیا. وہ اس طرح سے آیا کہ میں نے ایک ناولٹ لکھا. اس میں دراصل 8 افسانے ہیں، اور ہر افسانہ اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچتا ہے. لیکن ان 8 افسانوں کو اسی ترتیب میں اگر پڑھا جائے تو اس کا ہر افسانے کا دوسرے سے تعلق ہے، دوسرے کا تیسرے سے، اور پہلے کا دوسرے سے تیسرے سے. گویا یہ ایک پورا ناولٹ بن جاتا ہے جو آخر میں اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے. تو یہ بالکل نیا ایکسپیریمنٹ ہے. یعنی یہ اپنے طور پر افسانے بھی ہیں، اور اسے اکٹھا پڑھا جائے تو یہ ایک ناولٹ بھی ہے. اور اس کا ابھی میں سیکول جو ہے وہ بھی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے. یہ ہے نیا پروجیکٹ جس پہ میں کام کر رہا ہوں. اور اس نے پھر ان بٹوین میں اور انجیر میں اور اس سیکول کے درمیان کا رول پلے کیا ہے. اور اس کے ریفرنس کے طور پہ یہی استعمال ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اسی کے آگے اس کہانی چلے گی، اور وہ بھی اسی طرح پہلے صفحے سے لے کے آخر تک ایک ناول کی شکل بھی بن جائے گی اور افسانہ کی شکل. اور یہ ایک بالکل نیا ایکسپیریمنٹ ہے اردو میں. ویری انٹرسٹنگ. بہت بہت دلچسپ آئیڈیا. آپ کچھ پڑھیں گے اس میں سے تاکہ اپنی پسندیدہ کوئی پیسج؟ ہاں جی، وہ پسندیدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے اسی طرح مجھے پسند ہوتا ہے اپنا لکھا ہوا. چلے. تو لیکن ایک آئیڈیا جو ہے اسے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے اس کے ایک افسانے میں، اور وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. کیا ہے کہ مباحثے کو میں نے افسانہ بنا دیا ہے. یعنی یہ اپنے طور پہ تو ایک ایکسپیریمنٹ چل ہی رہا ہے. اس میں ایک افسانے کا نام مباحثہ ہے، ڈیبیٹ. اچھا. اس کو میں نے افسانہ بنا دیا ہے. یعنی ایک ڈیبیٹ ہے،
اور اس میں اس کا کچھ حصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک تھیم بھی آ جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں زندگی کی تھیم ہے، انسان کے خوشی کی یا مقصد کی تھیم ہے۔ کو ہاں طارق، اسی میں سے دور نہ کرنا میں سے میں تھوڑا سناتا ہوں، ایک پیس ہے افسانے کا ہی۔ اس میں مختلف بات یہ ہے کہ مباحثے کو میں نے افسانہ بنا دیا ہے، ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کا ٹاپک ہے کہ محبت انسانی معاشرے کی ترقی کی اساس ہے۔ تو اس پہ بات ہو جاتی ہے، تو یہ جو کہانی کا مین کردار ہے یہ اب آ کے اس مباحثے میں کس طرح سے شریک ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑا بتاتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا یہ بھی ذکر کرنا کہ یہ جو چاندنی ہے یہ بنیادی کردار ہے جو اس پورے ناولٹ کا بھی، تو وہ دراصل ایک جن کی بیٹی ہے، اور یہ اسے نہیں پتہ، اور ایک کنفیوژن ہے اس کی لائف میں جو بعد میں کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس کے جو تو اس کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چاندنی نے پہلے تو قرارداد کے الفاظ کا مفہوم اور پھر جملے کی شکل میں اس کے مطلب کو مختصر مگر مؤثر انداز میں واضح کیا۔ ہال میں خاموشی ابھی تک برقرار تھی۔ چاندنی کی نظر سامعین کے سروں سے ذرا اوپر سامنے کے بڑے دروازے کے اوپر شیشے پر تھی۔ وہ کسی مسحور کی طرح باتیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیمی آواز کو پہلے ایک اور پھر دوسرے سکیل پر اٹھاتے ہوئے اس نے حزب مخالف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاحب صدر، انہوں نے دلیل پیش کی کہ عرضی محبت کی قیس و لیلی کی مثال بھی سامنے رکھے جائے تو ایسی پلاٹونک محبت جو ہر انسان سے لاپرواہ ایک جسم یا روح کے لیے فنا ہو جانے کو اپنا مدعا حیات گردانتی ہے، ایسی محبت معاشرے کی ترقی کی اساس کیسے ہو سکتی ہے؟ صاحب صدر، اگر اسی بات کو بھی ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ ایک انسان سے جسمانی اور روحانی محبت کی طلب نے معاشرے کو اس بدنگاہی سے کیسے بچا لیا جو معاشرے میں وہ لمحے بھر کو رکی اور آواز کے لیول کو 2 سکیل مزید بڑھاتے ہوئے بات جاری رکھی، جو معاشرے میں جنسی اور روحانی انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ روحانی انتشار سے انتظامی اور پیشہ ورانہ انحطاط معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ چکا ہے، اور آواز کا لیول اور بڑھ گیا اور آنکھوں سے بجلی کی چمک اڑنے لگی۔ سامعین کے جذباتی اضطراب کی حرکاتی کیفیت پر سکتہ طاری ہو گیا، اور صاحب صدر، جنسی محبت کے شکار بیماروں نے تو معاشرتی ترقی اور بے راہ روی میں ہر شعبہ زندگی کو لمحوں کی حتمی لذت کے ہاتھ بیچ کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے محبت ناپید ہو کر رہ گئی ہے، اور معاشرے کے بیشتر مثبت جذبے اسے معاشی اور اخلاقی تنزل کے گڑھوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اس ہوس کی غلامی میں نوعمر بچوں اور بچیوں کا لحاظ بھی نہیں رکھا جا رہا۔ آپ بھی خوب سمجھتے ہیں صاحب صدر۔ چاندنی نے صاحب صدر کی طرف دیکھ کر گردن سامعین کی طرف موڑ دی۔ اس کی اب آواز بھی بدل رہی تھی، لگتا تھا جذبات کی انتہا اس پر بہت پراسرار اثر مرتب کر رہی تھی۔ اس نے بات جاری رکھی، صاحب صدر، کس طرح ان بچیوں کو جو جنسی تلذذ کے فہم کی پہلی سیڑھی بھی نہ چڑھی تھیں کہ انہیں ابہام کی گود میں بٹھا لیا گیا، کہ وہ لذت، اذیت اور ظلم کے رنگ سے بنے ناقابل پہچان ادراک میں سے سکتی تڑپتی اپنی آخری سانسیں گنتی رہیں، اور پھر انہیں لتڑے لوتھڑے کی طرح غلاظت اور فضلے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ یہ سب تبھی ہوتا ہے جب کسی کا دل محبت کے جذبے سے عاری ہو جائے۔ اس جذبے سے ناآشنائی انسان کو مریض، درندہ اور بے رحم بنا دیتی ہے۔ اس لیے صاحب صدر، میں آج کی قرارداد کی پرزور حمایت کرتی ہوں۔ اور ہاں، چاندنی کی تقریر جاری تھی، اس کے ہاں بازو، چہرہ، آنکھیں پرتپاک انداز میں متحرک تھے۔ ہر کوئی ششدر اور متعجب، پھر سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر چہم گوئیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ابھی یہ سلسلہ ثانیوں سے منٹوں میں تبدیل نہ ہوا تھا کہ چاندنی نے مائک پر انگلی ماری۔ وقت بتانے والی گھنٹی بجانے والے کی انگلی بے اختیار گھنٹی سے دور ہٹ چکی تھی۔ چاندنی کی انگلی مائک پر لگی تو زور سے آواز آئی۔ دراصل مائک پہلے بھی خراب نہ تھا،
بس چاندنی کی گزشتہ لمحاتی حرکات و سکنات میں آواز معلوم ہوگی۔ صاحب صدر، اب پھر سے چاندنی کی آواز بحال ہو گئی، مگر بہت بدلی چرچرا کر ٹوٹتی غاروں کی سلوں سے کھنکارتی ہوئی۔ یک لخت اندھیری رات میں جیسے کسی شفاف شیشے سے پردہ ہٹا دیا گیا اور باہر پراسرار ہیبت ناک ہیولوں کا رقص جاری ہو گیا، اور چاندنی کا چہرہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار چکا تھا۔ سب نے ایک چیخ ماری اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہر چیخ اپنے انداز کی تھی، گھٹی ہوئی، بغیر آواز کے۔ لگتا تھا وہ گھٹن پورے طویل و عریض ہال میں گونج رہی تھی۔ خوف کے اس اصرار کے بعد کچھ گرنے کو تھے، کچھ محض ہاتھوں میں منہ چھپا کر گود میں گرا دینے یا بنا سوچے سمجھے کسی سمت بھاگنے کو قدم بڑھانے کو تیار ہی تھے کہ چاندنی کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، چہرہ چھت کو گھورنے کے انداز میں اوپر۔ اب ہر کوئی ڈر سے ساکت اسے دیکھ رہا تھا۔ صاحب صدر، ہاں میں ایک شیطان کی بیٹی ہوں، وہ شیطان جس نے ایک انسان عورت سے محبت کی، اس محبت نے اسے اس کا وہ وصف چھین لیا جس سے اسے شیطان کہا گیا۔ میری پیدائش پر میری ماں مر گئی، بیٹی کی خوشیوں کا خیال رکھنا مرتے ہوئے ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا، وہ بھی میری طرح میرے باپ کی اصل کو نہ جانتی تھی۔ وہ آج تک مجھے ان شیطانوں سے بچا رہا ہے جنہیں سب انسان کہتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میری ہر خواہش کی جائز حد کو میرے لیے سجا کر رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر سخت پریشان ہے کہ وہ مجھے کس کو سونپ کر جائے، آخر انسانوں کی اس دنیا میں کس انسان کے حوالے کرے۔ محبت نے اس شیطان کو انسان بنا دیا ہے، اور اسے شیطانوں کے اوصاف میں لپٹے انسانوں میں میرے لیے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس قحط الوفا میں ایک انسان چننا محال ہو رہا ہے۔ صاحب صدر اب وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ کسی طاقتور محبت کرنے والے شیطان کی خوبیاں کسی نام نہاد انسان کو سونپ کر مجھے اس کے حوالے کر دے، تاکہ میری حفاظت ہو اور میری خوشیاں دینے کا میری ماں باپ کا دیا ہوا وعدہ پورا ہوتا رہے، اس کے پیاروں میں محبت کا سلسلہ جاری رہے۔ میرا بھی یقین ہے کہ یہ دنیا ترقی کی راہوں پر جاری و ساری صرف اور صرف محبت کی اساس پر رہ سکتی ہے۔ ساری آتی پہ کوئی ہاں، میرا بھی یقین ہے کہ یہ دنیا ترقی کی راہوں پر جاری و ساری صرف اور صرف محبت کی اساس پر رہ سکتی ہے، غیر مشروط محبت کی بنیاد پر، خدا سے بھی اور انسان سے بھی۔ اسی لیے میں اس قرارداد کے مخالفین کے تمام دلائل کو رد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چاندنی مسکرائی اور خاموشی سے حاضرین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چاندنی کا پہلے معصوم چہرہ، لباس اور آنکھوں کی یاقوتی چمک واپس لوٹ آئی تھی۔ بہت خوب، ٹھیک ہے جی، پسند آ گیا؟ بہت. As I've heard there's a research paper written on your work, collective work so far. جی ہاں، دراصل سیالکوٹ ویمن اردو یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اس پہ کام ہوا ہے تھیسس کا ایم فل لیول پہ۔ Okay. تو یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ میں آپ سے چھپاتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں اسے محسوس ہونا تھا، میں تو لاپرواہ رہا ہوں اسے سٹور کرنا، اپنا لٹریری ورک جو ہے۔ تو یہ جب کام ہو گیا، تھیسس کا کام ہو گیا، فیاض ظفر کی ادبی خدمات اس ٹاپک پہ، تو مجھے لگا کہ چلیے اچھا ہوا کہ ایک ہسٹری بن گئی، محفوظ ہو گیا کام۔ تو ایک چیز پھر میں نے کامن دیکھی کہ پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب تک یہی ہے کہ ایک تجرباتی ادب جو ہے وہ بھی حاوی رہا ہے اس میں، سمندر کا پانی سے لے کر یہاں پر دور نہ کرنا سے لے کر پروگرامز بھی ہوئے، لوگوں نے اسے ریکگنائز بھی کیا۔ تو یہ بہرحال یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ کتاب تو نہیں کہہ سکتے، وہ تھیسس ہے جو، تو یہ اب بک فارم میں بھی اس کو فیاض ظفر کی ادبی خدمات، فیاض ظفر کی ادبی خدمات، اور یہ کنہوں نے ریسرچ کی ہے؟ جی ان تو کا یہ ہیں جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ۔ یہ مقالہ لکھا ہے، عائشہ صدیقہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور نگرانی جو ہے ڈاکٹر طاہر
عباس طیب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہاں کے شعبہ اردو کے، انہوں نے اس کی رہنمائی کی ہے. تو اس میں سارے کام کے بارے میں بچی نے، عائشہ صدیقہ نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. ملی ہیں میرے عزیزوں سے، گھر آئی ہیں میری وائف سے، میری بیٹیوں سے انہوں نے باتیں کی ہیں. شخصیت بھی انہوں نے شامل کی ہے اس میں، فیاض ظفر کی ادبی خدمات اور شخصیت. Yeah, this I found very unusual, that this is an MPhil thesis and your personality is included as a part of your literary work. ہاں وہ ایک ٹرینڈ ہے نا. Is there a tradition to do نہیں that? ٹریڈیشن تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کا ماحول جو ہے ہاں وہ افیکٹ کرتا ہے، اس کی زندگی پہ Output. اثر کرتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سا ادب ہے وہ نکل آتا ہے انسان کی، رائٹر کی ذاتی زندگی میں سے ہی نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے شاید وہ پھر اسے آسان بنانے کے لیے they do like that. So in conclusion, Fiaz, I want to ask you, where do you see your work going, your writing and all that? If I were to come back in 5 years and ask you, what have you produced? So what are the projects you're working on? طارق پہلے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے آپ کے سامنے 5 سال کے بعد، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میری انرجی بھی رہے ہیں، مجھے دھکیلتے بھی رہے ہیں جہاں میں رکا ہوں. تو بہرحال میں ابھی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا سیکول لکھ رہا ہوں، وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. دور نہ کرنا. ہاں دور نہ کرنا کا، کیونکہ یہ دراصل وہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ سارے افسانے آنے ہیں. ان افسانوں کو آگے میں نے لے کے جانا ہے، اور اس کو پھر میں نے یہ بڑا ایک بولڈ قسم کا یہ زندگی کے حقائق جو ہیں اس میں اور دنیا کے دوسرے معاملات ہیں انہیں کسی نہ کسی شکل میں لکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے عالمی سیاست، یہ ورلڈ پالیٹکس ہے، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہسٹری بھی دیکھنی ہے، اور انسان کی عام زندگی ہے جسے آگے لے جایا جائے وہ کام کرنا ہے مجھے. تو یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب حاوی ہو جاتا ہے نا انسان کہ چلو جی اب چھوڑے سے یہ کرنا ہے، پہلے یہ کرو. اچھا. تو وہ ایسا کچھ آ جائے، ایسا کوئی حملہ ہو جائے تو وہ میں اس کو ظاہر سب سے پہلے پھر اسے ڈیل کروں اور دیکھتا ہوں کیا کیا آتا ہے سامنے. بالعموم یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ کریکٹرز ایک کتاب میں سے نکل کے دوسری کتاب میں آ جاتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ پسندیدہ کریکٹرز ہوتے ہیں یا سکسیزفل کریکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ تھیمز تو ایک جیسی رہتی ہیں نا ساری کریئر میں، رائٹنگ کریئر میں. تو کبھی کبھی وہ کریکٹرز ری اپیئر. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میں بالکل یہ بات پھر وہیں بھی محبت پہ آ جاتی ہے، جو میں نے ابھی تھوڑا سا ایک پیس آپ کو سنایا بھی ہے کہ محبت جہاں پہ محبت ڈومینیٹ کرتی ہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، وہ پھر آپ کو اس کی انگلی پکڑ کے لے جانا ہے، اور یہ آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے اور جینے کی ایک ارج بھی دیتی ہے. اور ایک وہ پہلے کہا کرتے تھے کچھ فلاسفرز کہ انسان ہر کام جو ہے وہ حصول لذت اور ترک تکلیف کے لیے کرتا ہے. تو جب یہی کام ہم ایک پلان کر کے نہ بھی کریں تو یہ بات میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات اندر سے نکلتی ہے، انسان کی فیلنگ سے بھی اور انسان کی پلاننگ میں بھی. انسان تکلیف سے دور ہونا چاہتا ہے، لذت آرام سے. تو یہ کچھ کریکٹرز اگر مجھے اس طرف لے جائیں گے تو میں تو مجبور انسان ہوں ہر آدمی کی طرح. This is wonderful. Thank you so much. I've really enjoyed sitting and listening to you. I wanted, کیونکہ پڑھتا تو میں تھا ہی یہ works, لیکن I wanted context. I also wanted some background. And I hope people who watch this video will appreciate and understand the depth of the literature that you're producing, the aesthetic value and the content. Okay? انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں گے جب بھی ہماری نیکسٹ سیشن ہوگی. چلیے تھوڑا سا مجھے بھی شکریہ کا موقع دیتے ہیں، اتنے عرصے کے بعد اتنا گیپ جو ہماری زندگی میں رہا ہے اس کو تھوڑا بہت اس نے کور کیا ہے اس انداز میں. تو تھینک یو ویری مچ.